اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی اور دوسرے صحابہ کرام کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، جانے میں کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی مشکلات ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ نماز بہت مؤثر ہے۔ یہ نماز صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو ہر مسلمان کو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، یا پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھو۔ اب دیکھیے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ شب برات آنے والی ہے تو سب سے اچھا ٹائم صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا شب برات اور شب قدر میں یعنی جاگنے والی راتوں میں ہے۔ کیونکہ ماحول ہوتا ہے، شب برات پہ ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح نماز آپ مغرب کے بعد سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک آپ جب چاہو تب پڑھ سکتے ہو۔ بہت آسان ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں تو نیت ہو گئی۔ آپ اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو ایسے کہہ لیں، میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھنے جا رہی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں اور 300 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ نے نیت کر لی تو اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لو۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ کو 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت ملانی ہے۔ کوئی بھی سورت آپ ملا لو جو آپ کو یاد ہو۔ سورت ملانے کے بعد اب 10 مرتبہ پھر آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھ لیا، اب رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرضی آپ چاہو پڑھ سکتے ہو۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے آپ کو کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے،
جب یہ کلمہ 10 بار پڑھ لیا پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا ہے، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر اور سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک رکعت جب کمپلیٹ ہو گئی پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 بار اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 15 بار پڑھ لیا آپ نے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی سورت یاد ہو وہ سورت ملا دینی ہے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاؤ۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے۔ 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اتحیات میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، تو 2 رکعت آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر اتحیات آپ پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے وہی 15 بار یہی کلمہ پڑھیں، اور سیم جیسے آپ نے 2 رکعت مکمل کی اسی طرح سے اگلی 2 رکعت بھی آپ مکمل کریں۔ پھر اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، پھر دعائے معصورہ پڑھیں، پھر سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح سے 4 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں ہمارا کلمہ جو ہوگا وہ ہوگا 75 مرتبہ، اور ٹوٹل 4 رکعت جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا کلمہ ہو جائے گا 300 مرتبہ۔ کسی رکعت میں ہم 10 کی جگہ ہم 8 پڑھ گئے، 5 پڑھ گئے یا زیادہ پڑھ گئے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ہم کم پڑھ گئے یا زیادہ پڑھ گئے تو پھر ہم اگلی بار میں ہم اس کو ملا لیں یا کم کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہمیں 15 بار پڑھنا تھا، ہم 10 بار پڑھ پائے تو کوئی بات نہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دیں۔ اب جو 10 بار آپ کو پڑھنا ہے اس میں جو رہ گیا تھا وہ ایڈ کر دو، یا زیادہ پڑھ گئے تھے تو آپ اس میں کم کر دو، بالکل آسان ہے۔ گنتی کیسے کرنا ہے، کاؤنٹنگ کیسے کرنا ہے، تو آسان طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ جیسے ہم نیت باندھے ہوئے ہیں، 1 مرتبہ پڑھا ہم نے تو 1 انگلی ٹائٹ کر لیں، 2 بار پڑھا 2 انگلی ٹائٹ کر لو، 3 بار پڑھا تو تیسری انگلی ٹائٹ کر لو، تو اس سے آپ آسانی سے گنتی کر سکتے ہو۔ آپ کو ہاتھ ہٹا کے یا اٹھا کے ایسے بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تھا صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ۔ تو آپ شب برات کے موقع پر اس نماز کو پڑھیے اور اس کی فضیلت اور برکات سے فائدہ حاصل کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔